السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ پل صراط کے بارے میں پڑھیں گے، اس برج کے بارے میں پڑھیں گے جو میدان حشر سے جنت تک جاتا ہے، جس پر سے سب کو گزرنا ہے۔ پہلے قیامت کے دن کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دلوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے، اور پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا۔ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ تو قیامت کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہوئے آج ہم اس کے آخری مرحلے کے بارے میں پڑھیں گے، اور وہ ہے پل صراط کا مرحلہ۔ صراط کا لفظ جو ہے یہ راستے کے معنوں میں آتا ہے۔ راغب کہتے ہیں صراط سین سے وہ راستہ ہوتا ہے جس پر چلنا آسان ہو، اور صراط عام راستے کے معنوں میں۔ اور پل صراط سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سا برج ہے جس کی یہاں بات کی جا رہی ہے جو صراط کے اوپر ہوگا؟ اس سے مراد جہنم کی پشت پر گاڑا گیا وہ پل ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے۔ جہنم کے اوپر سے گزرے گا اور جنت تک جائے گا۔ لوگ اس پر اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔ بعض لوگ آنکھ جھپکنے کی مانند گزر جائیں گے، کچھ لوگ اچکنے والی بجلی کی مانند گزر جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو اس پل سے اچک لیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ پل پر لوہے کی کنڈیاں ہوں گی جو لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے اچکے گی۔ جو خوش قسمت اس پل سے امن سے گزر گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کفار اور مشرکین کے علاوہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہر ایک نے پل سے گزرنا ہے، ہر ایک کا گزر ہے، چاہے وہ منافقی کیوں نہ ہو، یا پچھلے پیغمبروں کی جو امتیں ہیں ان میں سے کیوں نہ ہو جو ان پر ایمان لائے۔ یعنی کفر اور شرک کرنے والے یہاں تک نہیں آئیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی کوئی کلمہ گو ہوں گے وہ اس پل پر سے گزریں گے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو بھی کوئی ہے اس پر وارد ہونے والا ہے، یعنی اس پل پر سے گزرنے والا ہے، یہ ہمیشہ سے تیرے رب کے ذمے قطعی بات ہے، ہمیشہ سے تیرے رب کے ذمے قطعی بات ہے، فائنل ڈیسیژن ہے، جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈر گئے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ تو اس سے صاف طور پر پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور یہ رب کا فیصلہ ہے۔ اور پھر جو ڈرنے والے ہیں، تقوی والے ہیں، ان کو بچا لیا جائے گا، وہ امن سے گزر جائیں گے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ پل صراط سے پہلے لوگوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، مومن اور مشرک۔ مومن جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اکیلا ایک ہی الہ ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور مشرک وہ تمام لوگ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں۔ جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے تو وہ اس پل پر گزرنے سے پہلے ہی جہنم میں گر چکے ہوں گے، ان کو اس راستے سے نہیں لے جایا جائے گا، ایک اور راستے کی طرف سے جہنم میں داخل کیا جائے گا، جو جہنم کے گیٹس ہوں گے، دروازے ہوں گے۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے مخصوص قسم کے لوگ داخل ہوں گے اور مخصوص درجے پر چلے جائیں گے، لیول پر۔ یعنی جہنم کا ایک تو سب سے نچلا درجہ ہے جو منافقین کے لیے، پھر اس سے اوپر بھی ہے، پھر اس سے اوپر۔ مثلا ایک گیٹ ایسا ہوگا کہ جو نمبر 6 لیول پر لے جا کے اتار دے گا، دوسرا ایسا کہ جو 5 پر لے جائے گا، تیسرا ایسا کہ جو 4 پہ، اسی طرح مختلف گیٹ سے مختلف طرح کے اعمال والے لوگ داخل ہوں گے، اور وہ اس درجے پر جا پہنچے گے جہاں اللہ نے ان کے لیے لکھا ہے۔ اور باقی مسلمان جو ہوں گے وہ سب پل صراط کی طرف راستہ لیں گے۔ تو مشرک جب جہنم کی طرف چلے جائیں گے، کافر جب جہنم کی طرف چلے جائیں گے، تو پھر صرف رسولوں کے پیروکار رہ جائیں گے۔ ان میں جیسا کل ہم نے پڑھا تھا کہ رسولوں کے پیروکاروں میں 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے مخلص مسلمان، متقی مسلمان، ایک ہے گناہگار مسلمان، اور ایک ہے منافقین۔ تو اس گروہ میں جو پل صراط سے گزرے گا، متقی بھی ہوں گے، فاجر بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے۔ پل پر جانے سے پہلے امتحان ہوگا، جس کا کل ہم نے تفصیل سے پڑھا، امتحان المومنین، اور اس میں اللہ سبحانہ